بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر 1 سبق نمبر 7 مائی خیری کے متعلق ہے، جس کے متعلق ہم نے صفحہ نمبر 23 اور 24 پہ ریڈنگ کرنی ہے۔ تو آئیے ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے مائی خیری۔ سندھ مسلمانن میں کئی عورتوں ایڑیون بہ تھی گزرناہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں کئی عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو خیر کے کمن میں مردن کا با گو کھڑی بناہن، جو خیر کے کاموں میں مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں۔ مائی خیری با انن سخی دریا دل عورتن میں ہک ہوئی۔ مائی خیری بھی ان سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھیں جنہوں جو نالو آج سودوں پہ اگائے جن کا نام آج بھی گنگنایا جاتا ہے۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبدار خان شہید کی رانی ہوئی۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبدار خان شہید کی رانی تھیں۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ ان کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ان پنجی حیاتیوں میں اتنا تا خیر جکم کیا جو کھیس سڈندہ ہی مائی خیری ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں خیر کے اتنے کام کیے جن کو مائی خیری ہی بلایا جاتا تھا۔ وہ ننڈے ہوندے کھاں وٹھے ڈاڈی ذہین اور ہوشیار ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار تھیں۔ کھیس علم سے نہایت گھڑو چاہو۔ ان کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج ہوئی۔ میروں کے حکومت کے دور میں فارسی اور عربی کی تعلیم کا دستور تھا۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق بے پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹھ تعلیم ورتی۔ بی بی صاحبہ نے نہایت لائق اور پرہیزگار استادوں کے زیر نظر تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی وقت میں انہوں نے قرآن شریف پورو کری ورتو، قرآن شریف مکمل کر لیا۔ ان کا پوئے ہن فارسی اور عربی کی تعلیم وٹھن شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، جنہوں میں چنگی لیاقت حاصل کی، جس میں بہت زیادہ قابلیت حاصل کی۔ وہ سخی اور دیندار انسان کے احوالن پڑھنے میں گھنی دلچسپی وٹھندی ہوئی۔ وہ سخی اور دیندار انسانوں کے حالات زندگی پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھیں۔ دینی علم سے ڈاڈی محبت ہوندی ہوئی اور دینی علم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھیں۔ وہ نہایت رحم دل نیک ہوئی۔ وہ بہت زیادہ رحم دل اور نیک تھیں۔ سال بہ سال ڈاڈی خبرداری سے زکوٰۃ کڈندی ہوئی۔ ہر سال پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالتی تھیں، جیکا غریبان میں مسکینن جے گھر بیٹھے ڈیارے موکلندی ہوئی، جو کہ غریبوں اور مسکینوں گھر بیٹھے ہی بھجوا دیا کرتی تھیں۔ چوندی ہوئی کہتی تھی تو اللہ تعالیٰ اساں جی دولت میں غریبان جو حصہ مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے، جو کھین ضرور ڈین گھرجے، جو ان کو ضرور دینا چاہیے۔ ہن کے خیرات کرنے میں ڈاڈی خوشی تھیندی ہوئی۔ ان کو خیرات کرنے میں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ کتنے ہی بوڑھے معذور بیوہ عورتوں لائے ماہوار وظیفہ مقرر کر چھڈیا ہوا ہے۔ کتنی ہی بوڑھی معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، جو پڑھ کھین گھر بیٹھے موکلی دیندی ہوئی، جو ان کو بھی گھر بیٹھے بھجوا دیا کرتی تھیں۔ کڈن با کے نہ سوالیہ کے خالی نہ مٹائیں، کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھیں۔ حکومت دولت ہوندی با پان سادگی پسند کرتی ہوئی۔ حکومت دولت ہوتے ہوئے بھی خود سادگی پسند کرتی تھیں۔ سادو کھائندی ہوئی اور سادو ہڈائندی ہوئی۔ سادہ کھاتی تھیں اور سادہ پہنتی تھیں۔ وڈائی جو نہ تو ہن وٹ نالو بکو نہ ہو، بڑائی کا ان کے پاس تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ غریبوں سے گڈ وہڑ میں کھیس پنجی امیری وڈ مانپے جو کڈن بخیال کو نہ تھیندو ہو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی امیری اور بڑے پن کا کبھی بھی خیال نہیں ہوتا تھا۔ غریبوں نے گھر جاؤ عورتن کے کنم ربک وٹھس اچن ونجن جی روک ٹوک کا نہ ہوئی۔ غریب اور ضرورت مند عورتوں کو کسی بھی وقت آنے جانے میں روک ٹوک نہیں تھی۔ سندس خیر جو دروازہ مسکین لائے ہر وقت کھلے رہتا ہوا۔ ان کی خیر کا دروازہ، بھلائی کا دروازہ مسکینوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کھیس مسجدن اور مدرسن ٹھہرائیں جو ڈاڈو شوق ہوندو ہو۔ ان کو مسجدیں اور مدرسے بنوانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا۔ جدا جدا گوٹھن شہرن میں ان کیترائیوں مسجدوں تعمیر کرائیوں۔ الگ الگ گاؤں اور شہروں میں انہوں نے بہت سی مسجدیں تعمیر کروائیں۔ تو یہاں تک تھی تو ہماری آج کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔